الذي نصر عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا۔ معزز سامعین کرام اور علماء کرام اور سامعین عظام، آج میں اس متبرک پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، قلم میرا قاصر زباں میرے عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب و امام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عفت و عصمت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائی تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کے چوٹی سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کی لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبدالمطلب کے نور نظر، دو شمبا کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ایسے وقت تشریف لائے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، پورے مکے میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گئے، دنیا میں انقلاب اجرا ہوا، چمنتا گلستہ کر گئے۔ آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرے نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی، جب محمد کی اداؤں کو دیکھا تو کچھ غم کے اثرات بھی ہے۔ آمینہ فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لا کر دیتے۔ فوراً غیب سے آواز آتی ہے، اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، میں مربی ہوں، میں استاد بھی ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر یہ بچہ سیر و تفریح کو چاہے تو میں راج پر بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لوں گا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا ذکر اونچا کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی کے ساتھ مخاطب ہوا ہو ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب کیا، مگر قربان جاؤں آمینہ کے لال پر، مگر قربان جاؤں اپنے محبوب پر کہ جب کبھی بھی میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں داعیاً الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا۔
یہ میرے نبی کی شان ہے، ایسی بلند شان کہ اگر میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہے، میرا نبی ہاں کہے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرے نبی نہ کہے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرے نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے سورج چاند ستارے بھیک مانگتے ہیں، میرے نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے خوشبو مہکتی ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا، سورج کو اپنی ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، لیکن جب میرے نبی آئے تو سب کا ناز ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے، اللہ تعالی ہم کو سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھے میں ڈالے، وما علینا الا البلاغ۔